مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت اور اطاعت میں زندہ رکھے۔ اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النحل کی 2 آیتیں مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے حالات کا ایک ناسور اور ایک برائی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ یوں ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جب اس معاشرے کے لوگوں میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، بشرا خوشخبری دی جاتی، احدہم ان میں سے کسی کو، بالانثیٰ بیٹی کی، کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے، تو ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہو کظیم، کظیم کہتے ہیں کہ کوئی چیز آدمی نگلنا نہیں چاہ رہا، اس کو پینا نہیں چاہ رہا، لیکن بامر مجبوری اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے جو پی جائے اس کو کہتے ہیں کظیم۔ یعنی یہ خبر ان کے لیے ناقابل برداشت اس حد تک تھی کہ وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ یہ بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اس کو وہ اپنے اندر ہی اندر پیتے جاتے کہ جیسے کوئی بڑی تکلیف دہ شے ہے جو ہضم نہیں ہو رہی، یہ کیا کہہ دیا گیا ہے انہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ تھی کہ یہ ان کو کون سی خبر سنائی گئی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے 2 لفظوں میں بیان کیا ان کی حالت، ایک کہ ظل وجہہ مسودہ، چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہو کظیم، اور وہ اس خبر کو بڑی مشکل سے ہضم کر پاتا، یعنی پچتی نہیں تھی اس کو یہ بات کہ مجھے یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ 2 باتیں، تیسری یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ قوم سے، لوگوں سے یہ جو اس کو بیٹی کی خوشخبری سنائی گئی، قرآن مجید اس کو خوشخبری ہی کہہ رہا ہے، قرآن پاک اس کو خوشخبری ہی کہہ رہا ہے، ما بشر بہ، یہ جو اس کو خوشخبری دی گئی، اس خوشخبری کی وجہ سے یتوارا من القوم، وہ قوم سے چھپتا پھرتا، قوم سے چھپتا پھرتا، یعنی کوئی بندہ مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے دیکھو ان حالات کو کتنا کھول کے بیان کیا ہے، یتوارا، وہ چھپتا پھرتا، من القوم، قوم سے، لوگوں سے، من سوء ما بشر بہ، وہ جو خوشخبری اس کو دی گئی اس کی برائی سے، وہ جو بری خبر جس کو وہ سمجھ رہا تھا اس سے وہ چھپتا پھرتا۔ اب اس کے نزدیک 2 فیصلے تھے،
پہلا ایمسکہ علی ہون، یا تو اس بچی کو گھر میں رکھے، زندہ رہنے دے، پالے پوسے بڑا کرے، لیکن علی ہون، ذلیل بن کر، علی ہون، ذلت پر. یعنی اگر اس نے بچی کو زندہ رہنے دینا ہے، اس کو پالنا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، تو پھر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے یہ ذلت اٹھانی پڑے گی. ایمسکہ علی ہون، ہون کہتے ہیں ذلت کو. یعنی سمجھا یہ جا رہا تھا کہ بیٹی کی وجہ سے بندہ ذلیل ہو جاتا ہے. اور دوسرا فیصلہ یہ کہ یدسہ فی التراب، بہتر یہ ہے کہ ذلیل ہو کر زندہ رہنے سے یہ ہے کہ اس بچی کو فی التراب، زمین میں زندہ گاڑ دیں. آئیے قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے ان حالات کا. آخر میں ارشاد فرمایا الا ساء ما یحکمون، خبردار، یہ قرآن پڑھنے والوں کو کہا جا رہا ہے، خبردار، ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ لوگ کرتے تھے. فیصلے ان کے کو برا کہا جا رہا ہے اور خبردار ہمیں کیا جا رہا ہے. دو چیزیں اس میں ذرا ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ پچھلی صرف خبر سنا دی جائے، خبردار کیوں کیا جاتا ہے؟ خبردار اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم نے سن تو لیا کہ وہ اس طرح کرتے تھے، سن تو تم نے لیا ہے کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی چہرہ سیاہ ہو جاتا، ہاں جی، خون کے گھونٹ پیتا، قوم سے چھپتا پھرتا، فیصلہ کرتا کہ یا ذلیل ہو کر زندہ رہنے دوں یا زمین میں اس کو گاڑ دیا جائے. اس طرح کی صورتحال میں سن تو تم رہے ہو، خبردار تم اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں تم رسول پاک کے غلام ہو کر اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جانا. ہمارا رویہ حضور علیہ السلام کا غلام ہو کر بھی جن برائیوں سے، جن کوتاہیوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو نکالا تھا، ہم غیروں کو دیکھ کر انہی کوتاہیوں میں مبتلا ہیں. بڑے بڑے نیک صالح بندے جو بظاہر متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر کب خوش ہوتے ہیں؟ منہ لٹک جاتے ہیں. اور سب سے بڑی جو حماقت والی بات ہے وہ یہ کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے. یعنی عورت اپنی جنس سے بھی محبت نہیں کرتی. چلیں، مرد کو تو آپ نے کہا اگر انسان کی دو حصوں میں تقسیم کی جائے، ایک مرد اور ایک عورت، تو جس طرح آج تفریق کی جا رہی ہے معاشروں میں، عورتوں کو مردوں کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، مردوں کو عورتوں کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ان کا کوئی سروکار نہیں آپس میں، یوں ہی ہو رہا ہے نا. عورتوں کو یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ یہ مرد تمہارا استحصال کرتا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، چاہے وہ تمہارا باپ ہو، چاہے تمہارا بھائی ہو، چاہے تمہارا بیٹا ہو، چاہے تمہارا خامند ہو. یہ اس کو شعور دیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے وہ مثالیں کون سی دیتے ہیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں؟ وہ اسلام تو پیش نہیں کرتے.
وہ تو آپ کے معاشرے میں مشرقی عورت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں انہی زیادتیوں کو ہائی لائٹ کر کے تو وہ ان عورتوں کو بلیک میل کرتے ہیں. اور دوسری طرف لے دیکھیں جی یہاں قرآن سے شادیاں ہو رہی ہیں, یہاں فلاں چیز ہو رہی ہے, یہاں فلاں چیز ہو رہی ہے. یہ کب اسلام کا, اسلامی تعلیمات تو یہ ہے ہی نہیں. آپ کے علاقے میں یہ جو ہمارا علاقہ ہے جس کو آپ مشرقی علاقہ کہتے ہیں, اہل مشرق, ایک اہل مغرب ہے. مشرقی علاقے میں جو عورت زندگی بسر کر رہی ہے یہ کون سی اسلام کے مطابق بسر کر رہی ہے؟ مشرقی روایتوں کے مطابق اگر زندگی بسر کرے یہاں کے حالات کے مطابق تو یہ اسلام کے مطابق ہے نہیں. آپ تو یہاں عورتوں کو لے کے چل رہے ہیں ہندو معاشرے کی تقلید میں, سکھ معاشرے کی تقلید میں. یہاں جو روایتیں پہلے سے بر صغیر میں پائی جاتی ہیں ان کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. اسلام تو آپ کی تقریبات کے اندر کہیں نظر ہی نہیں آتا بلکہ رو رہا ہے. کہاں نظر آتا ہے آپ کو اسلام؟ آپ کی شادیوں میں اسلام کہاں ہے؟ شادیاں کرتے ہیں تو اسلام کہاں کھڑا ہے؟ آپ تو خود وہ کام کرتے ہیں جن پر جڑے بعض اوقات بڑے غیرت مند مرد غصہ کھاتے ہیں, انقلاب کی بات کرتے ہیں اور کھا جانا چاہتے ہیں. جب آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو آپ انہی چیزوں کے اندر خود مبتلا ہوتے ہیں. غیرت کس چیز پر ہے؟ کون سی غیرت؟ آپ خود عورتوں مردوں کو اکٹھا نچانا چاہتے ہیں, آپ خود عورتوں اور مردوں کے اکٹھے فنکشن کرنا چاہتے ہیں, اور جس وقت کبھی بات کی جائے تو کہتے ہیں جی مجبوری ہے. آگے پیچھے مرد حکمران ہوتا ہے گھر میں, شادی ہو تو عورت حکمران ہوتی ہے, اس کے فیصلے ہوتے ہیں. 70 چکر بازار کے لگتے ہیں, بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کا سوٹ سیٹ کرنے کے لیے اور اس کے جوتے سیٹ کرنے کے لیے, آگے ناک رکھنے کے لیے, بہت کچھ کرنے کے لیے. اگر 70 چکروں کی بجائے ایک چکر آپ اپنے بیٹے کو لے کے کسی عالم دین کے پاس بھی جاتے, کم از کم اس کو سمجھا تو دو کہ شادی کی کیوں جاتی ہے. ہاں جی, کس لیے شادی کی جاتی, کیا مقصد ہے نکاح کا؟ نکاح کس لیے کیا جاتا ہے, کیوں ضرورت پڑتی ہے اس کی, اس کے میرٹس ڈی میرٹس کون سے ہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں جی؟ یہی ہے. آپ اس اپنے معاشرے کی عورت کو مغرب کے سامنے کھڑا کریں گے تو آپ کی اپنی عورت بھی غیر اسلامی ہے, وہ اسلام کے مطابق تو نہیں چل رہی. اسلام کے مطابق کہاں چل رہی؟ قدیم روایت کی روایت پسند عورت ہو یا جدید معاشرے کی ماڈرن عورت ہو, دونوں اسلام کے مطابق نہیں ہے. اگر اسلام کے مطابق آپ نے اسوہ کاملہ دیکھنا ہے تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بطول زہرا ہے. اور اچھی بات ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہر مسلمان رسول پاک کی بیٹی سے محبت کرتا ہے. یہ اچھی بات ہے. جو اچھی بات ہے وہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. ہر مسلمان خواہ گیا گزرا ہو کچھ بھی ہو, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے محبت کرتا ہے. کیوں بھائی؟
اپنی نظریں جھکا لیتا ہے, عقیدت سے دیکھتا ہے, اس کا دل جو ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے. اور اس کے ذہن میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی بہت اعلیٰ درجے کی پاکیزہ صورت اس کے ذہن میں بن جاتی ہے. ایسا ہے نا. ہم خوش ہوتے ہیں ان کا نام سن کے, ذکر کرتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو ان کے مطابق چلانا نہیں چاہتے. اپنی بچیوں کو اس کے مطابق ہم چلانا نہیں چاہتے. ہمارے حالات, ہمارے ظاہری نعرے اور ہیں اور عمل کچھ اور ہے. ظاہری نعرے کچھ اور ہیں اور عمل کچھ اور ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, چہرہ سیاہ ہو جاتا, خون کے گھونٹ پیتا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, قوم سے وہ چھپتا پھرتا. اب اس کے نزدیک دو ہی فیصلے ہیں, أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ, یا ذلیل بن کے اپنی بچی کو زندہ رکھے, ام یدسہ فی التراب, یا صفاق بن کے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دے مٹی میں. قرآن کہہ رہا ہے الا ساء ما یحکمون, سنو خبردار اے قرآن پڑھنے والو, بہت برا فیصلہ تھا جو وہ کرتے تھے. کہا جا رہا ہے نا. اچھا, قرآن مجید نے ان کے عقیدے پر بھی طنز کی ہے. آگے یہ آیتیں جو میں پڑھنے لگا ہوں سورہ زخرف کی ہیں 25ویں پارے سے, ان کو سمجھیں ذرا. انہوں نے حساب لگانا شروع کر دیا جب معاشرے بیکار ہو جائیں اور فضولیات پر ان کی بحثیں شروع ہو جائیں تو پھر اسی طرح کی بحثیں ہوتی ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. کیا تھا وہ, سوچنے لگ گئے, کہنے لگے اچھا یہ جو فرشتے ہیں, فرشتے یہ کون سی مخلوق ہیں؟ پہلے وہ یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ آیا یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے بحثیں کرتے ہیں. عرب معاشرے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. اب ان کا ڈیسیژن ہو گیا کہ یہ مذکر نہیں ہے, یہ مؤنث ہیں. فرشتوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ مؤنث. پھر وہ پوچھتے ہیں اگر اچھا یہ مؤنث ہیں تو پھر یہ کس کی اولاد ہیں؟ آپ کو سمجھا رہا ہوں میں بات. وہ کہتے ہیں کہ اگر مؤنث ہیں تو پھر یہ کس کی اولاد ہیں؟ انہوں نے پھر ڈیسیژن کر لیا, آپس میں اتفاق کر لیا کہ یہ معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ غلطی عیسائیوں نے بھی کی, یہ غلطی یہودیوں نے بھی کی, یہ غلطی مشرکین عرب نے بھی کی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, چونکہ ان کا بظاہر باپ کوئی نہیں. یہ ان کا خیال ہے. جب معاشرے بیکار بحثوں کے اندر الجھ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کی بحثیں کرتے ہیں جس طرح آج ہمارے لوگ الجھے ہوئے ہیں, جس سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. کسی کو فکر ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام دین کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ بیکار بحثوں میں الجھے ہوئے. بس موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے, وہ 2-4 منٹ کا کلپ بناتا ہے, سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے. زبانوں میں لحاظ ہے کوئی نہیں, ادب قریب سے نہیں گزرا, نہ قرآن کی سمجھ نہ دین کی سمجھ, اور مفتی ہر کوئی, مفتی ہر کوئی مفتی بنا بیٹھے. یہ صورتحال ہے اس وقت. یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, اور مشرکین عرب کہنے لگے
کہ یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ایک بات یہاں قرآن مجید میں, فرمایا ایک بات تو بتاؤ. مشرکین عرب سے بات کر رہا ہے, اپنے محبوب کریم کے واسطے سے پوچھ رہا ہے, امتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین. بڑی عجیب قوم ہو, تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرے کالے ہو جاتے ہیں, تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو خون کے گھونٹ پیتے پھرتے ہو, تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو قوم سے چھپتے پھرتے ہو, تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ذلیل ہو جاتے ہو اور اس کو زمین میں زندہ گاڑ دینا چاہتے ہو. یہ تمہاری صورتحال ہے, اور تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو. کم از کم تمہارے ذہن میں اگر اللہ کی عظمت کا کوئی تصور ہوتا, اللہ کی عظمت کا تصور ہوتا, تو پھر فرشتوں کو اس کی بیٹیاں تو نہ کہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت کو تم خود پسند نہیں کرتے, تم کیسے ذلیل لوگ ہو کہ اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب بیٹی ہونے کو تو وہ معاشرہ خود پسند نہیں نہ کر رہا. بولو بھائی, یہ تو قرآن مجید نے ان کی حالت بیان کر دی کہ یہ حال ہو جاتا تھا ان کا. تو کہا کہ اللہ کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے بھائی. کم از کم وہ اس چیز کے دعوے دار تھے کہ اللہ ہے. یہ قرآن مجید نے بہت جگہوں پر ذکر کیا ہے. ان سے پوچھا جاتا بتاؤ من خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا. ان سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ بارشیں کون نازل کرتا ہے, تو وہ ان کا بھی نام لیتے جو ارد گرد وہ انہوں نے بنا رکھے تھے چھوٹے چھوٹے, اپنے ہر ضرورت کے لیے علیحدہ علیحدہ بت بنا رکھے تھے, ہر ضرورت کے لیے. فصلیں اگانے والا خدا اور ہے, بارشیں اتارنے والا خدا اور ہے, ہیں جی, بیٹے دینے والا اور, بیٹیاں دینے والا اور, مختلف قسم کے. جتنی ضرورتیں اتنے رب. کیوں بھائی, جتنی ضرورتیں اتنے رب. ان کے نزدیک تو ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جو سب کی ضرورتیں پوری کر دے. یہ تو ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا. اب یہ بات کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرمائے, کیسے عجیب لوگ ہو. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا, وہ ملائکہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کو تم نے اس کی بیٹیاں بنا دیا. اشہدوا خلقہم, کیا زوردار انداز ہے. اشہدوا خلقہم, محبوب ان سے پوچھو جس وقت فرشتوں کو میں نے بنایا تھا تم پاس تھے. سبحان اللہ. اشہدوا خلقہم, موجود تھے تم اس وقت جس وقت فرشتوں کو خلق کیا تھا. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ, جو کہہ رہے ہو بک رہے ہو لکھا جا رہا ہے. جو کچھ کہہ رہے ہو لکھا جا رہا ہے. وَيُسْأَلُونَ, اور تم سے پوچھا جائے گا. تم نے اپنے رب کی عظمت کو جانا نہیں ہے, اپنے رب کی ذات کو تم نے پہچانا نہیں ہے, یعنی اپنے سے بھی نیچے گرا دیا. وہ بالکل وہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا, حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ والا, شاید یاد ہو, نہیں تو میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں آ جائے. تاکہ بزرگوں کو سمجھانے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. وہ باتیں جو عام نہیں سمجھ آتی علم کے ساتھ تقریروں کے ساتھ, تو وہ پریکٹیکل کسی چیز میں کر کے سمجھا دیتے ہیں. تو خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پڑھا لکھا آ گیا. تو وہ کہنے لگا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں, تو مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ فرمانے لگے کہ اچھا, نصیحت یہ ہے کہ اگر اللہ کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے
تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لیا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کیسی آپ شرک کی تلقین کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے تو اپنے جیسا سمجھ لیا کرو. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم تو اللہ کو ساری کائنات سے بڑا سمجھتے ہیں. غصے میں مبتلا ہو کے لال پیلا ہو گیا. تو پہاڑی علاقہ ہے تونسا شریف, پیر پٹھان کے نام سے آپ مشہور تھے, حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ. تو شام کا ٹائم تھا تو وہ کہنے لگا جی میں نے تو بہت سنا کے آیا تھا کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں, آپ نے عجیب و غریب قسم کی شرک کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے تو اپنے جیسا سمجھ لو. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں چلتا ہوں. وہ فرمایا چلو بندہ کافروں کے پاس بھی تو رات رہ ہی لیتا ہے. کافروں کے پاس بھی تو رات رہے, جنگل ہے, یہاں پہاڑ ہیں, رستے میں کہیں قابو آ جاؤ گے کسی کے, کوئی تمہیں ہلاک کر دے گا, تو اپنی جان ضائع نہ کرو. یوں ہی سمجھ لو کہ چلو ٹھیک ہے, اگر تمہیں ہماری بات سمجھ نہیں آئی تو رات رہ لو یہاں, کچھ کھاؤ پیو, تمہاری ہم مہمان نوازی کریں, صبح جب سورج طلوع ہوگا تو پھر چلے جانا. کہنے لگا اچھا جی. آپ نے اس کو ایک جگہ ٹھہرا دیا, رات اس کو کھانا دیا. صبح جب حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے ٹرے میں کھانا, ایک طرف تازہ کھانا اور ایک طرف باسی کھانا رات کا, وہ دونوں رکھے. تو فرمایا وہ مہمان ہے ہمارا ٹھہرا ہوا, اس کے پاس لے جاؤ. پیچھے سے اپنے ایک درویش کو بھیج دیا کہ جب مہمان کھانا کھانے لگے تو اللہ کے نام کی صدا دینا. پریکٹیکل ہے. جب مہمان کھانا کھانے لگے تو اللہ کے نام کی صدا دینا. تو وہ کھانا پیش کر دیا گیا, پیچھے سے وہ درویش بھی پہنچ گیا. اس نے کہا جی اللہ کے نام کا بھوکا ہوں, کچھ دو مجھے. وہ اب تازہ اور باسی پہچانا تو جاتا ہے نا. وہ دیکھا کبھی وہ تازہ باسی سارا دیکھ دکھا کے, وہ جو رات والا کھانا تھا نا وہ اٹھا کے فقیر کو دے دیا, سائل کو. اور حکم یہ تھا کہ تو نے خود نہیں کھانا, جو ملے وہ میرے پاس لے کے آنا ہے. وہ جو ملا تو وہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے رکھ دیا. آپ نے وہ سنبھال لیا, اوپر کپڑا ڈال دیا. تو وہ مہمان اٹھا کہنے لگا چلو کچھ نہ کچھ رات انہوں نے ہماری خاطر مدارات کی ہے, صبح بھی ناشتہ کروایا ہے, چلو چلتے ہوئے ملاقات کرتے جائیں. ملنے گئے تو حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میاں وہ ہماری رات والی نصیحت یاد ہے؟ وہ کہنے لگا جی کون سی نصیحت؟ وہی کہ اگر اللہ کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے تو اپنے جیسا سمجھ لو. کہنے لگا لا حول ولا قوت. آپ پھر وہی شرک والی بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا افسوس یہ ہے کہ زبانوں سے بڑا کہتے ہو. ہیں جی, اگر اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھتے تو تازہ کھانا اللہ کے نام پر دیتے, باسی خود کھاتے. اپنے جیسا سمجھتے تو آد آد کر لیتے. تم نے تو اللہ کو اپنے سے بھی گھٹیا سمجھا ہوا ہے, اپنے سے بھی کم تر سمجھا ہوا ہے. کہ جب اس کے نام پر دینے کی باری آتی تو پھر دیکھتے ہیں گھر میں کون سی پرانی شے پڑی ہوئی ہے. ہیں جی, کوئی بچوں کو کپڑے اترے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, وہ گھر میں ایسی شے ہے جو کوئی نہیں لے جانے والا, تو وہ پکڑ کر اس مالک و مولا کے نام پر دے دیتے ہیں جس نے سب کچھ دیا ہوا ہے. یہ تو وہ کہتا ہے نا کہ جب تم کسی کو پہناتے ہو تو وہ تم مجھے دیتے ہو, جب کسی کو کھلاتے ہو تو مجھے دیتے ہو, جب کسی کو کی پیاس بجھاتے ہو تو وہ تم مجھے دیتے ہو. یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ ٹھیک ہے نا جی. وہ سودا تمہارا اس فقیر اور سائل کے ساتھ تو نہیں ہے, وہ تو صرف درمیان میں ایک ذریعہ ہے. سودا کرنے والا, سودا کرنے والا وہ دینے والا ہے یا اس کا مالک ہے, وہ تو درمیان میں
ایک ذریعہ ہے کہ سودا کس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے یہی طنز کی ہے قرآن نے مشرکین مکہ پر کہ ویسے تم کہتے ہو کہ جی ایک بڑا خدا ہے جو بڑا ہے، غیب میں وہ ہستی ہے. ہیں جی. تو اس موقع پر قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ بیٹیوں کو تو تم خود ناپسند کرتے، تم حقیر خود سمجھتے ہو انہیں، تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، خون کے گھونٹ پیتے ہو، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو، اور جب میری طرف منسوب کرنے کی باری آتی ہے تو بیٹیاں میری طرف منسوب کر دیتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. کیسی عجیب مخلوق ہو. طنز کی ہے قرآن نے ان پر، اور ساتھ ہی زوردار انداز میں کہا ہے جو کچھ بکواس کر رہے ہو ہم لکھ رہے ہیں اور پوچھیں گے تم سے. تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی؟ تمہیں بنانے والا کون ہے؟ تمہارا خالق کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہی چیز ہے. یاد رکھو میری بات، کائنات میں جو سب سے اعلیٰ نعمت، جو بولو سب سے اعلیٰ نعمت ہے، وہ نعمت ہی نہیں بنتی جب تک اس کا واسطہ رسول کریم نہ ہو. آپ کی نماز کوئی نماز نہیں اگر درمیان میں حضور نہ ہو. آپ کی زکوٰۃ کوئی زکوٰۃ نہیں اگر درمیان میں حضور نہ ہو. آپ کا حج کوئی حج نہیں اگر درمیان میں حضور نہ ہو. آپ کے پاس کوئی حوالہ ہی نہیں اسلام کا سرکار کے بغیر، کوئی حوالہ نہیں. بڑے کھلے لفظوں سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کس کے پاس کیا حوالہ ہے اسلام کا رسول پاک کے بغیر؟ کوئی حوالہ نہیں. یار دیکھو سنو بات، سورہ کوثر اللہ نے کیوں نازل کی؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پروردگار نے اپنے محبوب کو بیٹے بھی دیے، بیٹے عطا کیے، لیکن چھوٹی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لے لیا. مزید ان کو جوان نہیں ہونے دیا، وہ رجل نہیں بنے، بلوغت کی عمر میں نہیں پہنچے. اگر بیٹی کوئی اس طرح کی شے ہوتی جس طرح کی تم نے سمجھ رکھا ہے، ہاں جی، تو پھر پروردگار کم از کم اپنے محبوب کے بارے میں تو یہ فیصلہ نہ کرتا. دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے ایسی بیٹی دی، اور بیٹی چونکہ فیصلہ بھی اس طرح کا ہے نا، آپ کی ازواج ہوں، آپ کی بیٹیاں ہوں، آپ کے اصحاب ہوں، آپ کی آل ہو، سب کا انتخاب پروردگار نے اعلیٰ قسم کا عطا کیا ہے. حضور علیہ السلام کی ازواج جیسی کائنات میں کوئی عورت ہے ہی نہیں. یا نساء النبی قرآن کہہ رہا ہے. ذاکروں کی باتیں نہ سنیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، کل کائنات کی عورتوں میں سے ایک عورت بھی تم جیسی نہیں ہے. دیکھو، اور یہی سے مسئلہ سمجھیں. اگر حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے کی وجہ سے، سرکار کے نکاح میں آنے کی وجہ سے وہ عورت اس درجے پر فائز ہو جاتی ہے کہ کائنات کی کوئی عورت حضور کی کسی ایک زوجہ جیسی نہیں. تو جس کے نکاح میں آنے سے یہ اعزاز ملتا ہے، اس محبوب کا اپنا مقام کیا ہوگا؟
یہ ایک شیطان کا پھیر ہے جو بعض اوقات ذہن میں یہ بات پڑ جاتی ہے کہ میں بھی بشر ہوں اور رسول پاک بھی بشر ہیں. حضور بشر ہیں، قرآن کہہ رہا ہے بشر ہیں. بولو بشر ہیں. قرآن مجید فرما رہا ہے کہ حضور بشر ہیں، لیکن تجھے کس نے حق دیا ہے کہ تو ان کی بشریت کا مقابلہ کرے؟ سوچ تو صحیح ہیں جی. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کی بیٹی رہتی دنیا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل فخر بیٹی ہے. بولو قابل فخر بیٹی ہے. تاکہ جو زمانے بیتتے جائیں، جو زمانے بیتتے جائیں، لوگ انگلی تک نہ اٹھا سکیں کہ ویسے تو آپ نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، کل کائنات کے سردار ہیں، لیکن معاذ اللہ آپ کی بیٹی کی یہ خطا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس نسبت سے پہچانو، اس نسبت سے پہچانو. آج یہ جو سوشل میڈیا پر فتنے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ امت کے زوال کا سبب ہے اور گمراہ کیا جا رہا ہے، عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے. ہر کوئی چند چیزیں پڑھ کے تو اٹھ پڑتا ہے اور فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن مجید تو حضور کے صحاب کے بارے میں کہتا ہے، حضور کے صحاب کے بارے میں سنیں، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہہ رہا ہے اے میرے محبوب کے صحابہ، تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہیں. یہ کہہ رہا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَأَنِتُّمْ، اگر رسول اللہ تم میں سے کسی کی ماننے لگ جائیں گے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. یہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے. اس لیے تم، حضور نے تمہاری نہیں ماننی، تم نے حضور کی ماننی ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَأَنِتُّمْ. باقی رہا تم کون ہو، یعنی صحابہ کو مخاطب ہے قرآن. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. میں تم وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان پسند کر لیا ہے. صحابہ کو کہا جا رہا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر، فسق اور عصیان اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے. اولئک ہم الراشدون، تم ہی تو ہدایت یافتہ لوگ ہو. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ تم پر اللہ کا فضل ہے اور اس کا انعام ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا بھی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کا صحابی بنانا کس کو ہے. حکیم، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی صحبت میں کس کو عطا کرنی ہے. یہ صحبت سارا اس کو علم ہے، اور تم جو مرضی اٹھتا ہے اور بکواس کرتے پھرتے ہو. یہ صحاب ہے. اور دوسری طرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور عطرت پاک، ان کے بارے میں بھی قرآن مجید کا فیصلہ موجود ہے. لاؤ کوئی مثال کائنات میں سیدہ بطول زہرا جیسی، لاؤ. ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں بھائی، بولو ہے ہی نہیں. اور ان کو بہت پتا تھا کہ میں بیٹی کس کی ہوں. سنو میری بات کو، ان کو بہت علم تھا کہ میں بیٹی کس کی ہوں.
بہت علم تھا. اگر کسی بیٹی کو یہ پتا ہو نا کہ میں بیٹی کس کی ہوں, یہ میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں, تو اس طرح کی بیٹیاں اس طرح کے گندے مارچ میں نہیں جاتی. اگر صرف اتنا پتا ہو کہ میں بیٹی کس کی ہوں, میں بہن کس کی ہوں, میں ماں کس کی ہوں, میں بیوی کس کی ہوں, سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے پہچانو ان چیزوں کو. اور اگر ان ہستیوں کے ساتھ عقیدت رکھتے ہو تو اپنی اولادوں کو بھی اسی طریق پر چلنے کی تعلیم دو اور حضور کے سچے غلام بنو. وما علیہ الا البلاغ.